اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس بار رمضان آتے ہی سب کچھ خود بخود بدل جائے گا تو ایک لمحے کے لیے رک جائیے۔ آپ پچھلے کئی سالوں سے خود کو یہی ایک جھوٹی تسلی دے کر دھوکہ دے رہے ہیں۔ یاد ہے پچھلے سال کی وہ آخری سحری، وہ گھر کا سناٹا اور جائے نماز پر بیٹھا آپ کا وہ وجود؟ آپ نے اپنے رب سے ایک بہت بڑا وعدہ کیا تھا، مولا بس اس بار اب میں خود کو سدھار لوں گا۔ مگر عید کا چاند کیا نظر آیا؟ وہ ارادہ اور وہ سنجیدگی جائے نماز کے ساتھ ہی الماری میں دفن ہو گئی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ جب کائنات کا سب سے بڑا دشمن شیطان قید ہوتا ہے تب بھی ہمارے گناہ آزاد گھوم رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ ذرا سوچیے، اگر دشمن قید ہے تو پھر یہ جھوٹ، یہ غیبت اور نمازوں میں یہ سستی کون کروا رہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پورا سال ہم نے شیطان کے پیچھے چل کر اپنے نفس کو جن گناہوں کی عادت ڈالی تھی وہ اب آٹومیٹک ہو چکی ہے۔ جیسے پنکھا سوئچ بند کرنے کے بعد بھی اپنی پرانی رفتاروں کی وجہ سے کچھ دیر گھومتا رہتا ہے، بالکل ویسے ہی ہمارا نفس بھی رمضان میں پرانی عادتوں کے زور پر گناہ کرتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے ہم آزاد ہیں، مگر نہیں، ہم قید ہیں۔ آپ نے خود سے کتنی بار یہ کہا ہوگا کہ بس اس جمعہ سے پکا نماز شروع کریں گے، مگر 2 دن کے بعد پھر وہی پرانی زندگی، اور پھر ذہن دوبارہ کسی اگلے جمعہ کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ میرے دوست، نفس آپ کو توبہ سے نہیں روکتا، وہ بس آپ کو پلان بنانے کی بلبلیوں میں الجھائے رکھتا ہے۔ وہ آپ کے کان میں کہتا ہے ابھی نہیں، کل سے، اور یاد رکھنا وہ کل کبھی نہیں آتی۔ نفس کو مارنے کا طریقہ پلان بنانا نہیں ہے، بلکہ ابھی اور اسی وقت مسلح پر گر جانا ہے۔ یاد رکھیے، نفس کو مارا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ تو ایک خواہش ہے جو آپ کے اندر رکھی گئی ہے۔ اللہ والوں کا دل نماز میں کیوں لگتا ہے اور ہمارا کیوں نہیں؟ کیونکہ انہوں نے نفس کو مارا نہیں بلکہ اس کا رخ بدل دیا ہے۔ نفس کو برائی سے نکال کر اچھائی کی طرف لانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی عقل سے اسے پہچانیں۔ جب نفس کسی غلط کام کی طرف آپ کو بلائیں تو اسے عقل سے جواب دیں کہ یہ میرا رب نہیں چاہتا۔ نفس ایک سواری ہے، اگر عقل کی لگام آپ کے ہاتھ میں ہے تو یہ آپ کو جنت تک لے جائے گی، اور اگر لگام چھوڑ دی جائے تو یہ آپ کو گناہوں کی گہرائی میں گرا دے گا۔ نفس کو مارنا نہیں، اسے سدھارنا ہے۔ کسی بھی گناہ کی ترک کی عمر صرف 10 منٹ ہوتی ہے۔ جب نفس کسی گناہ کی طرف پکارے تو اسے یہ نہ کہیں کہ میں نہیں کروں گا، بلکہ اسے کہیں ٹھیک ہے کروں گا، مگر صرف 10 منٹ بعد۔ ان 10 منٹوں میں کمرہ بدل لیں، موبائل رکھ دیں یا وضو کر لیں۔ یہ 10 منٹ کی جان بوجھ کر کی گئی تاخیر آپ کے نفس کی کمر توڑ دے گی۔ ان 10 منٹوں میں ثابت کر دیں کہ آپ اپنے جذبات کے غلام نہیں، اپنے رب کے بندے ہیں۔ رمضان ان کے لیے نہیں آتا جو پہلے سے نیکوکار ہیں، یہ تو ہم جیسے ٹوٹے ہوئے گناہگاروں کے لیے آتا ہے جو واپسی کا راستہ بھول گئے ہیں۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کتنی بار گرے ہیں، وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ اٹھنے کی تڑپ کتنی رکھتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں وہ رمضان نصیب کر جو ہماری روح کو پاک کر دے، ہمیں کل کے دھوکے سے نکال کر آج کی بندگی عطا فرما، آمین۔ اب وقت ہے اپنے نفس کو جواب دینے کا۔ اگر آپ اس کل کے دھوکے کو توڑ کر اس ایک بڑے گناہ کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں یا اللہ میں تیار ہوں لکھ کر اپنے رب کو گواہ بنائیں۔ آپ کا یہ ایک کمنٹ آپ کے نفس کے خلاف آپ کی پہلی جیت ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اسے نیکی کی نیت سے شیئر کریں۔ دل باری کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔